नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम आपका फ़ेल है जो इस आसमान दुनिया के नीचे अल्लाह ताला की किताब सही तरीन किताब सही बुखारी के ज़रिए से इंशाअल्लाह हम सीखेंगे। पहली बात तो इल्म हदीस के हवाले से है। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ेल या जो बातें आपके सामने कही गई या जो काम आपके सामने किए गए और आपने उसके बारे में ना तो कुछ इरशाद फरमाया ना उससे रोका, तो यूं हदीस की ये 3 किस्में हो जाती। इस वक्त इंसानी दुनिया में 2 तरह के तौर तरीके राइज। एक तो वो जिसे रब ताला ने अपने रसूलों के जरिए से भेजा, यानी वही के इल्म के जरिए से हमें नसीब हुआ, और दूसरा वो तरीका है जो इंसानी अक्ल ने दरियाफ्त किया, यानी एक अल्लाह ताला का तरीका और दूसरा गैरुल्लाह का। चाहे वो इंसान खुद हो, मोमिन हो या काफिर हो, वो कोई भी तरीका जिंदगी हो किसी भी दौर में, अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल सिर्फ वही तरीका है जो उस सबसे बड़े दाना, सबसे ज्यादा विजडम रखने वाले, इल्म रखने वाले ने अता कर दिया। अल्लाह ताला ने वही का इल्म तो अता किया, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अपने पैगंबर क्यों भेजे। आप जानते हैं जिस दौर में आप रहते हैं इसमें उलूम सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं होता, थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी होता है। तो इसी तरह से वही के इल्म को जिन हस्तियों ने अपनी जिंदगी में इसे कबूल किया, उस पर अमल किया, उन्होंने अपना नमूना छोड़ा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बेहतरीन नमूना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तरक्तु फीकुम अमरैन, मैं तुम में 2 चीजें छोड़े जा रहा हूं, किताबुल्लाही व सुन्नती, एक अल्लाह की किताब और दूसरे अपनी सुन्नत। जो कोई इन दोनों को मजबूती से पकड़ेगा कभी गुमराह नहीं होगा। किताबुल्लाह की सही मानों में वजाहत नहीं हो सकती जब तक के नबी का अमल और नबी का कौल उसकी वजाहत ना करे। इस एतबार से हम देखते हैं कि मुसलमान वो खुशकिस्मत कौम है जिनके पास अल्लाह का कलाम भी सही हालत में महफूज है, अल्लाह ताला ने खुद उसकी हिफाजत की। और मुसलमानों के सिवा कोई कौम ऐसी नहीं जिनके पास उनके नबी के हालात, उनके नबी की तालीम सही तौर पर महफूज हो। ये हमारी खुश नसीबी है, एजाज की बात भी है कि अल्लाह ताला ने हमें आखिरी नबी की उम्मत में से बनाया जिनकी तालीमात आज हमारे पास मौजूद महफूज हैं। और हकीकत यह है कि इन तालीमात को सीखना हमारे लिए दुनिया में बड़े फराइज में से बड़ा फरीजा है। यानी जितने भी हमारे ऊपर फराइज आयद होते हैं उनमें बड़ा फरीजा है कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को जानें। इसलिए कि अल्लाह के यहाँ ना तो बुजुर्गों के तौर तरीके काबिल कबूल है, ना फैमिली ट्रेडिशंस, ना इलाकाई रिवायात, ना ही इसके माँ सिवा किसी मुस्ले का, रिफॉर्मर का या किसी फलसफी का दिया हुआ निजाम जिंदगी काबिल कबूल है। बात इनफिरादी जिंदगी की हो या इज्तिमाई जिंदगी की, अल्लाह ताला की तरफ से तयशुदा है कि अल्लाह के यहाँ वही तौर तरीके काबिल कबूल हैं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में अख्तियार किए जाते हैं। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से इल्म हदीस को शुरू करने लगे, जिसके लिए जो किताब हमारे पेश नजर है इस वक्त वो कुरान हकीम के बाद दुनिया की सही तरीन किताब है, और उलमा का इस बारे में इत्तेफाक है
اس میں ایک حدیث بھی ایسی نہیں جس پر کوئی تنقید کی جا سکے، کیونکہ امام بخاری نے لاکھوں احادیث میں سے 7563 یعنی 7563 یہ احادیث ہیں جن کو سلیکٹ کیا اور ان کی صحت کو پورے طریقے سے چیک کیا گیا اور اس کے بعد اس صحیح ترین نسخے میں اسے شامل کیا گیا۔ علم حدیث کی عظمت اور جلالت پوشیدہ نہیں ہے، بے شک یہ علم دین کا دریا ہے اور اس دریا میں بہت موتی اور مونگے ہیں۔ علامہ ابن حسن شیرازی حدیث اور حدیث والوں کے بارے میں فرماتے ہیں، نور اور روشنی تو بس حدیث والوں میں، باقی سارے جہان میں ایسی تاریکی ہے جیسے اندھیری رات کا اندھیرا۔ تو مخلوق میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھتے ہیں، اور بدترین خلق والے اور اندھے لوگ وہ ہیں جو بدعات سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جس نے احادیث کو چھوڑ دیا اس نے اپنے سارے اعمال اور کوششیں برباد کی۔ اور کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان مسلمان بھی ہو اور اللہ کے رسول کی احادیث کو چھوڑ دے؟ حضرت ارباز بن ساریہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ایک دن ہمیں نماز پڑھائی، نماز کے بعد ہماری طرف متوجہ ہو کر ایسا واز ارشاد کیا جس سے آنکھیں اشک بار ہو گئی، دل دہل گئے۔ ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ ایسا واز فرما رہے ہیں، یہ تو کوئی رخصت ہونے والا واز کرتا ہے، یعنی رخصتی کے وقت جاتے وقت ایسی باتیں ہوتی ہیں، تو ہمیں کچھ وصیت کیجئے، کچھ نصیحت کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں یہ وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور مسلمان بادشاہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، اگرچہ وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ اور جو میرے بعد زندہ رہے گا بہت سے اختلافات دیکھے گا، ایسی حالت میں میری سنت کو لازم پکڑ لو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت، ان کے طریقے کو لازم پکڑ لو، یعنی دانتوں کی سی مضبوطی سے، اور نئی باتوں سے یعنی بدعات سے بچتے رہو، کیونکہ ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، ابو داؤد اور ترمذی میں بھی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے فساد اور اختلاف کے وقت میری حدیث پر عمل کرنے والوں کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ حدیث نبوی اور سنت رسول میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والا آپ کے ساتھ جنت میں رہے گا۔ آپ نے فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں رہے گا۔ یہ حدیث نجات کا ذریعہ ہے۔ سفیان فرماتے ہیں، میں نہیں جانتا کہ زمین پر کوئی حدیث کے طالب علم سے اچھا ہو، اس شخص کے لیے جو اللہ کی رضامندی چاہتا ہو۔ تاریخ بغداد میں یہ پیج نمبر 83 پہ۔ ایک اور اہم بات حدیث کے علم کے حوالے سے ہے، افضل ترین عبادت اور تسبیح ہے۔ محمد بن عطا کہتے ہیں کہ موسیٰ بن یسار ہم کو حدیث سنا رہے تھے اور عبداللہ ابن عمر نے ان سے فرمایا، جب تم حدیث پڑھا کرو فارغ ہو جاؤ تو سلام پھیر دو، اس لیے کہ اب تک تم نماز میں تھے۔ یہ ان شوق رکھنے والی ہستیوں کے اقوال ہیں جو اس حقیقت کو سمجھتے تھے کہ علم عبادت سے افضل ہے۔ تاریخ بغداد کی روایت ہے، مراد اس سے یہ کہ جس طرح نماز پڑھنے کا ثواب ہے اسی طرح سے حدیث پڑھانے کا ثواب ہے۔ تو حدیث پڑھنا نفلی نماز سے بہتر ہے۔ امام بقی فرماتے ہیں، اگر میں یہ جانتا کہ نفلی نماز حدیث سے بہتر ہے تو میں حدیث بیان نہ کرتا، یعنی نفل نماز سے میرے نزدیک حدیث کا پڑھنا پڑھانا زیادہ افضل ہے۔ یہ تاریخ بغداد کی روایت ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کو خوش و خرم رکھے جس نے ہماری حدیث کو سن کر یاد کیا اور اسے دوسروں تک پہنچایا۔ اور اسی طرح سے علامہ ابو العباس کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ حدیث کا علم حاصل کرتے ہیں انہوں نے سید الخلائق یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی کامیابی حاصل کی۔
उनके चेहरे निहायत ही मुनव्वर यानी रोशन है और रौनकदार हैं जो बिजली की तरह चमकते हैं। कहते काश मैं भी हदीस वालों के साथ होता, जो सबकत और फजीलत उनको हासिल है मुझे भी हासिल होती है। फिर इसी तरह से हदीस पढ़ने और पढ़ाने वालों का दर्जा है। हजरत अली फरमाते एक बार हमारे पास रसूलुल्लाह तशरीफ लाए, फरमाने लगे अल्लाह तू मेरे खुलफा पर रहम कर। लोगों ने अर्ज किया या रसूलुल्लाह आपके खुलफा कौन लोग हैं? आपने फरमाया मेरे खुलफा वो लोग हैं जो मेरे बाद आएंगे और मेरी हदीसों और सुन्नतों को रिवायत करेंगे और लोगों को सिखाएंगे। और इब्ने मसूद ने फरमाया कि रसूलुल्लाह ने फरमाया मेरे खुलफा क़यामत के दिन सब लोगों से ज्यादा मेरे करीब वो लोग होंगे जो सबसे ज्यादा मुझ पर दुरूद पढ़ते हैं। हज़रत अबू नुआइम इस हदीस के तहत फरमाते हैं जबरदस्त फजीलत हदीस पढ़ने वालों के साथ मखसूस है, इसलिए कि जब भी वो हदीस पढ़ते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। और इन उलमा की, इन इल्म वालों की जमात से बढ़कर कोई जमात नहीं जो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम को पढ़ते हैं, आप सल्लम की हदीस को पढ़ते हैं और फिर इसे लिखते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाते हैं। हज़रत अबू बकर से रिवायत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स मुझसे इल्म को लिखे यानी मेरी हदीसों को लिखे और उसके साथ मुझ पर दुरूद भी लिखे तो जब तक वो किताब पढ़ी जाएगी उसका सवाब मिलता रहेगा। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं अगर मुहद्दिसीन को सिर्फ यही फायदा होता तो भी बहुत था कि जब इन किताबों पर दुरूद है उन पर अल्लाह की रहमतें उतरती रहती हैं। मोहम्मद बिन सुलेमान कहते हैं मैंने अपने वालिद को ख्वाब में देखा तो पूछा कि ए मेरे अब्बा जान आपके साथ क्या सुलूक किया गया? तो उन्होंने कहा कि मुझे बख्श दिया गया। तो इन्होंने पूछा किस अमल पर? जवाब दिया कि सिर्फ इस अमल पर कि मैं हर हदीस लिखा करता था, यानी जब हदीस पढ़ी जाती थी सुनाई जाती थी मैं उसको लिख लेता था। अबुल कासिम अब्दुल्ला मरूसी फरमाते हैं मैं और मेरे वालिद एक जगह रात के वक्त बैठकर हदीसों का मुकाबला किया करते थे। एक मर्तबा वहां पर नूर का एक सुतून देखा गया जो आसमान की बुलंदी तक था। पूछा गया कि यह नूर किस बिना पर है? तो कहा गया हदीस के आमने सामने पढ़ते वक्त जो इनकी जुबान से दुरूद निकलता था उस दुरूद की बिना पर है। और असहाबुल हदीस के हवाले से हज़रत अनस रिवायत करते रसूलुल्लाह ने फरमाया कि क़यामत के दिन मुझसे रिवायत करने वाले यानी असहाबे हदीस इस हाल में आएंगे कि उनके साथ दवाएं होंगी। अल्लाह ताला उनसे फरमाएगा कि तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमेशा दुरूद लिखते रहे यानी हर हदीस लिखते रहे, लिहाजा इस दुरूद की बरकत से जन्नत में दाखिल हो जाओ। तो यूं हम देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर अपने से अहादीस लिखने की वसीयत की थी, अगर इस इल्म को हासिल करने वालों के लिए ये दुआ की थी अल्लाह उसके चेहरे को रोशन कर दे, जिसने मेरी हदीस सुनी उसे याद रखा और दूसरों तक पहुंचाया, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन लोगों की इज्जत बढ़ाई है जिन लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत पर अमल किया है। अबू सईद खुदरी कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और ये हारून अल-अब्दी फरमाते हैं कि हम अबू सईद खुदरी के पास आए तो आप खुश होकर फरमाते थे मरहबा, यानी वेलकम कहते थे, खुश आमदीद, तुम्हारे लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत फरमाई है। हमने कहा रसूलुल्लाह की वसीयत क्या है? फरमाया हमसे रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मेरे बाद तुमसे लोग अहादीस पूछने के लिए आएंगे, जब वो आए तो तुम उनके साथ लुत्फ व इनायत से पेश आना और उन्हें हदीसें सुनाना। हजरत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि तुम्हारे पास जमीन के किनारों से जो लोग अहादीस तलब करते हुए पहुंचेंगे, जब वो आए तो उनकी बेहतरीन खैरखाही करना। और अबू सईद खुदरी जब नौजवानों को देखते तो बेसाख्ता फरमाते रसूलुल्लाह की वसीयत पर तुम्हें मरहबा हो, कि मैं तुम्हें खुश आमदीद कहता हूं कि इस मजलिस में आने वालों के लिए खुश आमदीद है। आपका हुक्म है कि हम अपनी मजलिसों में कुशादगी के साथ तुम्हें जगह दें और तुम्हें हदीस रसूल सुनाए। तुम हमारे खलीफा हो और
ہم جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے، ہمارے بعد تم ہی اس علم کو آگے پہنچانے والے۔ حقیقت یہ ہے کہ حدیث کا سننا، اس کا لکھنا، اس کا پہنچانا دنیا و آخرت کے لیے ذخیرہ ہے۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں، حدیث کا سننا دنیا چاہنے والے کے لیے باعث عزت ہے اور آخرت چاہنے والے کے لیے رشد اور بھلائی ہے، اور حدیث سننے والے انشاءاللہ تعالی قیامت تک زندہ رہیں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا، میری امت میں سے ایک جماعت منصور رہے گی، یعنی ان کی ہمیشہ مدد کی جاتی رہے گی، انہیں کوئی کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ روایت ترمذی کی ہے۔ امام بخاری بھی یہی کہتے ہیں کہ اس سے مراد حدیث کا علم سیکھنے والے افراد ہیں، اور طلب حدیث کا درجہ اتنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو علم کے راستے پر چلے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دے گا۔ اس سے حدیث کے علم کے حصول کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اور ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری امت کے لیے 40 احادیث لکھے گا یا پہنچائے گا، میری سنت کی یاد کر لے تو میں قیامت کے دن اس کی سفارش کروں گا۔ حضرت انس فرماتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا، جس نے میری امت کے لیے 40 احادیث یاد کر لی جو ان کے دین کے بارے میں ہوں، تو ان کو اللہ تعالیٰ فقیہ اور عالم بنا کر قیامت کے دن اٹھائے گا۔ حضرت علی فرماتے تھے، حدیثوں کی بار بار تکرار کرتے رہو، یعنی دہراتے رہو، اسی مذاکرے سے، یعنی ایک دوسرے کو سنانے سے اس کی زندگی ہے۔ یہ جامع بیان العلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے، ان حدیثوں کو ابو ہریرہ یاد رکھتا تھا جبکہ دوسرے لوگ یاد نہیں رکھتے تھے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ حضرت یحییٰ بن یمان فرماتے ہیں، طلب حدیث بہترین عبادت اور باعث خیر و برکت ہے۔ اور حدیث کے حوالے سے تاریخ بغداد میں ایک عجیب بات ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے کلام سے شفا حاصل ہوتی ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے بھی شفا حاصل ہوتی ہے۔ اور ہماری تاریخ میں ایسا رہا ہے کہ جیسے لوگ اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں اور پھر کلام اللہ کے پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، ایسے ہی حدیث رسول کو پڑھنے والے اور اس کو کمپلیٹ کرنے والوں کے لیے اور اس وقت پہ دعا کرنے والوں کے لیے یہ باعث خیر و برکت ہے، اور اس کا بار بار تجربہ بھی ہو چکا۔ حضرت امام روادی جب بیمار پڑے تو فرماتے، حدیث پڑھنے والوں کو بلاؤ۔ جب وہ آ جاتے تو فرماتے، مجھے حدیث پڑھ کر سناؤ۔ یہ روایت تاریخ بغداد کی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حدیثوں کی دیکھ بھال کرتے رہو، حدیثوں کا مذاکرہ کرتے رہو، اگر یہ نہ کیا تو ڈر ہے کہ یہ علم مٹ نہ جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، حدیث کا مذاکرہ اور درس و تدریس جاری رکھو، اگر ایسا نہ ہوا تو یہ علم جاتا رہے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، جب تم ہم سے حدیثیں سنو تو انہیں آپس میں دہرا لیا کرو۔ حضرت ابو امامہ باہلی فرماتے ہیں، یہ علمی مجلس اللہ تعالیٰ کی ہے، رسول اللہ نے اللہ تعالیٰ کی باتیں پہنچا دیں، تم بھی کچھ بھلی باتیں ہم سے سنو اور دوسروں کو سنا دو۔ علیم بن عباس فرماتے ہیں کہ ہم ابو امامہ باہلی کے پاس بیٹھے تھے، وہ ہمیں بکثرت رسول اللہ کی حدیثیں سناتے تھے، پھر فارغ ہو کر فرماتے تھے، انہیں اچھی طرح سمجھ لو اور پھر جس طرح تم پہنچائے گئے ہو دوسروں کو بھی پہنچا دو۔ حضرت انس نے اپنے دونوں بیٹوں نضر اور موسیٰ کو حکم دیا تھا کہ وہ حدیث اور اسناد حدیث کو لکھ لیا کریں، انہیں دوسروں کو سکھائیں۔ فرماتے ہیں کہ ہم تو اس عالم کو عالم جانتے ہی نہیں جو اپنے علم کو نہ لکھے، یعنی جو لکھتا نہیں وہ علم والا کیسے ہو سکتا ہے۔ طلق بن حبیب فرماتے ہیں، حدیثوں کا مذاکرہ کیا کرو، ایک حدیث دوسری حدیث کو یاد دلاتی ہے۔ ابو العالیہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی رسول اللہ کی حدیث بیان کرو تو اسے اچھی طرح محفوظ رکھو۔ ام بن عبدالعزیز نے ایک گورنر کو لکھا تھا، اہل صلاح کا بیت المال میں اتنا حصہ مقرر کر دو کہ وہ بے پرواہ ہو جائیں تاکہ قرآن و حدیث کے علم کے شغل سے انہیں کوئی چیز اپنے اندر مشغول نہ کر سکے۔ یہ روایت تاریخ بغداد کی ہے۔
اور حضرت عبداللہ ابن داؤد فرماتے ہیں انسان کو چاہیے کہ حدیث پڑھے اور اس پر اپنی اولاد کو بھی مجبور کرے۔ دین علم کلام میں نہیں بلکہ دین صرف احادیث رسول میں ہے۔ حدیث آخرت کا ارادہ رکھنے والوں کے لیے آخرت کی خیر ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم کہتے ہیں میرے والد نے مجھ سے فرمایا کہ بیٹا تم حدیث سیکھو اور یاد کرو، ایک ایک حدیث کے یاد کرنے پر ایک ایک درہم انعام دوں گا۔ چنانچہ میں نے اسی طرح احادیث یاد کی۔ امام ابن مبارک سے پوچھا جاتا تھا کب تک حدیث لکھتے رہیں گے؟ فرمایا کوئی ایسا عمل جس سے مجھے اس سے زیادہ نفع پہنچے مل جائے تو میں شاید اس کو لکھنا بند کر دوں، اور میں نے ابھی تک کوئی ایسا علم سنا نہیں، نہ میں نے ایسا کوئی عمل دیکھا جو اس سے افضل ہو۔ امام احمد بن حنبل سے سوال ہوتا ہے کہ آدمی کب تک حدیث لکھتا رہے؟ فرمایا مرتے دم تک۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں تو قبر میں جانے تک طالب علم ہی رہوں گا۔ امام حسن بصری سے سوال کیا گیا کیا 80 برس کا آدمی بھی حدیث لکھے؟ تو انہوں نے فرمایا جب تک اس کی زندگی اچھی ہے تو ضرور لکھے۔ اور حدیث سننے والوں کے لیے بہت بڑی خوشخبریاں ہیں۔ نبوت تو اللہ کے اختیار سے، اللہ کے انتخاب سے ملتی ہے، البتہ خوشخبریاں باقی ہیں، نیک خواب ہیں جنہیں کسی مسلمان کو دکھایا جائے تو یہ نیک خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ ایک شخص یزید بن ہارون کو ان کے انتقال کے بعد خواب میں دیکھتا ہے، سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیسا سلوک کیا؟ انہوں نے کہا میرے لیے رب تعالیٰ نے جنت مباح کر دی۔ پوچھتے ہیں کیا قرآن حکیم کی وجہ سے؟ فرمایا حدیث کی وجہ سے۔ مولانا ابو بکر داؤد نے اعتصام بالحدیث کے بارے میں فرمایا اے انسان چنگل مار یعنی مضبوط پکڑ لے اللہ کی رسی یعنی قرآن پر، اور تابع ہو جا ہدایت یعنی حدیث کا، تو فلاح پائے گا۔ اور اپنے حریف کے مقابلے میں کتاب اللہ اور حدیثوں کی پناہ لو، اور اللہ کے رسول کی طرف سے یہ آئی ہیں، یقیناً تو نجات اور نفع پائے گا۔ اور تو ان لوگوں میں سے نہ ہو جا جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا، ورنہ تو حدیث والوں پر طعن و تشنیع اور جرح کرنے لگے گا۔ تو بات ہے علم حدیث کے حوالے سے کچھ خوشخبریوں کی۔ یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دل کے اندر اس حدیث کے لیے محبت پیدا کی، تو اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کے بارے میں جو چیز طے کر رکھی ہوتی ہے اسی کے مطابق لوگوں پر رحمت ہوتی ہے۔ ہم جس کتاب کو شروع کرنے لگے ہیں یہ صحیح بخاری ہے۔ یہ دنیا کی قیمتی ترین متاع ہے الحمدللہ۔ اس کتاب کی کل احادیث ہے 7563۔ ان احادیث میں ریپیٹیشن ہے، ائمہ نے اس ریپیٹیشن کو اوائڈ کیا، تو یوں ہمارے پاس احادیث کا کل ذخیرہ جو رہ گیا 2230 احادیث ہیں، یعنی 2230 احادیث ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ امام المحدثین ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری کی ذخیرہ حدیث ہے، جس کو مختصر کیا امام ابو العباس زین الدین احمد بن عبد اللطیف الزبیدی نے۔ یہ سب بہترین اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ آپ کی زندگی کی کتاب ہے۔ زندگی کو آپ سن کے یاد نہیں رکھ سکتے جب تک کہ اسے باقاعدہ طور پر پڑھا نہ جائے۔ یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دل کے اندر اس حدیث کے لیے محبت پیدا کی۔ حقیقت یہ ہے کہ جو آج ہو رہا ہے، زمین و آسمان اور کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو وجود بخشا تھا، پھر قلم نے لکھا، جس چیز پر لکھا صحیفے وہ خشک ہو گئے، قلم اٹھا لیے گئے، اور وہی اللہ کی تقدیر ہے جس کے مطابق آج ہم یہاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کے بارے میں جو چیز طے کر رکھی ہوتی ہے
اسی کے مطابق لوگوں پر رحمت ہوتی ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کے مل بیٹھنے کو برکتوں والا بنا دے۔ کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم